اللہ پاک نا اپنے بندوں کو آزماتا ہے. کچھ چیزوں کی محبت بھی دل میں ڈالی جاتی ہے اور کچھ چیزوں کا شوق بھی ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ چیزیں جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں. اور وہ ان چیزوں کے ذریعے سے نا اپنی قدرت کو دکھاتا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری زندگی میں آتی ہیں اور ہمیں وہ نہیں ملتی، تو انسان جو ہے وہ بہت دکھی ہوتا ہے، بہت پریشان ہوتا ہے. پھر وہ اپنے رب کے پاس جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا ہے. تو دیکھو ان چیزوں نے انسان کو درد کے ذریعے سے رب تک تو پہنچا دیا نا. Like we can say that there is nothing in the world جو آپ کی لائف میں کسی وجہ کے بغیر آیا ہو. ایون ایک چونٹی ہے، اگر غلطی سے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے اور آپ کو پتہ چل گیا اور آپ کو افسوس ہوا ہے کہ وہ چونٹی جو ہے وہ آپ کے پاؤں کے نیچے آ گئی ہے، تو وہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ آپ کو کچھ سکھانا چاہ رہا ہوتا ہے. اسی طرح کچھ چیزوں کی طلب آپ کے دل میں اس لیے ڈالی جاتی ہے تاکہ آپ اس چیز کی جستجو میں لگو، اس کے لیے کوشش کرو اور اس کو پانے کے لیے اپنی ہر حد پار کر جاؤ. مطلب ہر حد سے زیادہ کوشش کرو، یعنی اپنا بیسٹ دو. اس کا مطلب آپ نے اپنے لیے اس کو اچھا سمجھا اور بیسٹ دینے کی کوشش کی. وہاں اللہ نے آپ کے لیے اس چیز کو بے شک بہترین بنایا، تو یہاں پہ انسان کو چاہیے کہ وہ شکر ادا کرے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی چیز پسند آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے جستجو کرتے ہیں، بہت مشقت کرتے ہیں، اپنی ساری ایفرٹس لگا دیتے ہیں، پھر بھی وہ چیز ہمیں نہیں ملتی. تو اس کو ہم صبر کی سینس میں لیں گے. صبر، ہم کہتے ہیں کہ صبر کیا جائے. صبر کہنا تو آسان ہوتا ہے لیکن جب انسان پہ بیتتی ہے نا تو مشکل ہو جاتا ہے. اور میرے خیال میں مشکلات سے لڑنے والے کو ہی بازیگر کہتے ہیں. مشکلات سے لڑنے والے کو ہی اللہ تعالیٰ کا بہترین بندہ کہا جاتا ہے، مومن کہا جاتا ہے، کہ جو مشکلات آنے پہ بھی صبر کرتے ہیں، نہ کہ شکوے شکایتیں کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، شکوے شکایت اگر ہم کرتے ہیں ود ان لمٹس، باؤنڈریز، اللہ تعالیٰ سے ہی کرنی ہے نا. ایسے کچھ کلمات نہیں ہم سے ادا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے. لیٹس سپوز آپ نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہیں دیا، آپ کو مایوسی ہوگی، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی کچھ ٹائم کے لیے، یقین مانے کچھ ٹائم کے لیے ہوگی. پھر بعد میں ود دا پیسج آف ٹائم انسان سیکھ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اجر ملتا ہے. اور ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ کہ اگر تو نے اس ٹائم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دیا ہوتا نا، یا اس ٹائم تو نے مجھے یہ چیز دے دی ہوتی نا، تو آج جو ہے جس مقام پہ میں ہوں تو اس مقام پہ ہوں. تو انسان جو ہے وہ بعد میں شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ زندگی میں جو کچھ بھی ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے. اور یقین مانے اللہ تعالیٰ اگر کچھ لیتا ہے نا تو اس کے بدلے میں ان ریٹرن بہت بہترین چیز سے نوازتا ہے انسان کو. اور اللہ تعالیٰ پہ انسان کو توکل رکھنا چاہیے، مایوسی سے بچنا چاہیے. ٹھیک ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ لیا ہے نا تو یقین کرے کہ 100% کے 1000% یا انفینٹی% گارنٹی سے اللہ تعالیٰ بہترین کچھ نہ کچھ دے گا. بس اسی یقین کے ساتھ چلتے رہیں، جو جیسا ہو رہا ہے اس کو چلائیں، چلتے جائیں. بس پتہ ہے وہ رب آپ کو بہت سی چیزوں سے آزما کر خود تک لے کے آتا ہے. اگر انسان حاصل کو نہیں دیکھے گا، اگر انسان ٹوٹے ہوئے خواب نہیں دیکھے گا، اگر انسان خواہشات کو نہ دیکھے گا، اس کی خواہشات پائے تک میل تک نہیں پہنچ رہی، ٹھیک ہے، تو وہ کیسے اس کی قدرت کے صحیح ہونے اور اس کے ہر فیصلہ کی مصلحت کو سمجھے گا. ہم انسان ہیں نا، ہم ہر بات کو نہیں سمجھ سکتے، ہم ہر بات کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں. تو میرا رب کچھ چیزوں کو وسیلہ بناتا ہے تاکہ ہم اس کی قدرت پر یقین رکھتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ ہمارا رب بہترین کرنے والا ہے. دل میں کسی چیز کی محبت یا شوق بھی اس لیے ڈالا تاکہ اس کا نا پورا نہ ہونا آپ کو نا اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین رکھنے والا بنا دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ واپس رجوع کروا دے آپ کا. اور اگر دعاؤں کے باوجود بھی کوئی چیز نہیں ملی نا تو یقین مانے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے. اور ادھر پیسے جو ٹائم پھر آپ کو وہ نظر بھی آنا سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے آپ کو بچایا، کیسے کیسے آپ کو محفوظ رکھا شر سے، اور آپ کو وہ عطا کر دے جو آپ کے لیے بہترین تھا، نہ کہ وہ جو ہماری خواہش تھی. ٹھیک ہے.